بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، باری تعالی مجھے اولاد نصیب فرمائیے۔ چنانچہ اللہ نے دعا قبول کی اور لخت جگر حضرت سیدنا علیہ السلام عطا کیے، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بڑا مانگا اللہ سے تو اللہ نے یہ اولاد نصیب فرمائی، اور اللہ عز و جل نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو بچہ تمہیں نصیب کیا ہے یہ انتہائی بردبار ہوگا، برداشت کرنے والا ہوگا۔ اور چنانچہ پھر حالات آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی کا مظاہرہ کیا، بردباری کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، تحمل کیا، اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ معاملہ پھر آگے ان کے امتحان کا یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما دے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کا خواب یہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ چنانچہ جب یہ حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ارادہ فرمایا۔ یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے براہ راست بذریعہ وحی یہ بات نہیں کہی کہ تم اپنے لخت جگر اسماعیل کو ذبح کر دو، براہ راست بذریعہ وحی یہ بات نہیں کہی، بلکہ بذریعہ خواب کہا، بذریعہ خواب کہا کہ اے ابراہیم آپ یہ کام کریں، اپنے لخت جگر کو ذبح کر دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خواب کے ذریعے سے حکم دے کر در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال اطاعت کو ظاہر کرنا تھا کہ ابراہیم ہمارے جو بندے ہیں وہ اطاعت اور فرما برداری میں کس حد تک اللہ کے حکم کو بجا لانے والے ہیں۔ ہم نے تو وحی کے ذریعے سے حکم نہیں دیا بلکہ خواب میں بتایا ہے، جس میں تعویل کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ابراہیم نے کوئی تعویل نہیں کی اور کوئی چوں چرا نہیں کی کہ بھئی یہ تو خواب ہے، خواب کی کیا حقیقت،
ان کو معلوم تھا کہ خواب انبیاء علیہم السلام کا یہ حکم اور وحی کے درجے میں ہے، چنانچہ بغیر کسی تعویل کے اللہ کے حکم کو مان کھڑے ہوئے اور کمال اطاعت کا اظہار کیا۔ باری تعالی آپ بذریعہ وحی میرے پاس حکم بھیجیں یا آپ بذریعہ خواب میری طرف وحی بھیجیں تو میں تو بہرحال آپ کی اطاعت اور فرما برداری کروں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کمال کا مظاہرہ کیا، کمال کا مظاہرہ کیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ بھائی جو چیز واضح طور پر سامنے آ جائے تو اس میں بلا وجہ تعویل کرنا اور اس میں جناب والا کوئی اور بہانہ تلاش کرنا، یہ بھلا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم سامنے آ گیا تو بس بات ختم۔ بھائی بصورت قرآن آ گیا، بصورت وحی آ گیا، اللہ کے حکم واضح طور پر آ گیا، تو مسلمان کا تو کام یہ ہے جب وہ ایمان لے کر آ گیا، اللہ کو مان لیا، اسلام لے کر آ گیا، تو بھائی جب اللہ کا حکم ہے تو بات ختم۔ ہمارا تو اللہ کے حکم کے آگے سر جھک جانا چاہیے، بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی تعویل کے۔ یہی حضرات انبیاء علیہم السلام کا شیوا تھا۔ اور اتنی بڑی مثال دیکھیے کہ لخت جگر کو ذبح کرنا، نہ تو عقل چلائی نہ تعویلات کا کوئی دروازہ کھولا، ورنہ عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھلا اولاد کو بھی کوئی ذبح کیا جاتا ہے؟ اولاد کو بھی کوئی ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے؟ تعویل ہو جائے کہ بھئی یہ تو خواب کوئی اللہ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، سمجھ گئے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور 3 مرتبہ یہ خواب آیا، 3 مرتبہ، لہذا فوراً اللہ کے حکم کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا مقصد اور اللہ کی منشا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ نہیں تھا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور نہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروانا مقصد تھا، نہ ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کروانا مقصد تھا، نہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ مقصد تھا کہ تم یہ کام کرو کہ اسماعیل کو ذبح کرو۔ ذبح کروانا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزرنے کے لیے سبقت کرو۔ بات سمجھ رہے؟ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لاؤ، اس کو بجا لانے میں اپنے آپ کو پیش کرو، باقی معاملہ اللہ کا ہے۔ وہ ذبح ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا معاملات ہوں گے، تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزرو۔ یہ کر گزرنے کا جو منشا تھا یہ در حقیقت اصل بات تھی، ورنہ مقصد ابراہیم علیہ السلام سے نہ ذبح کروانا تھا نہ اسماعیل کو ذبح کرنا مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانے کی اپنی طرف سے پیش رفت اور اپنی طرف سے اظہار، اپنی طرف سے عمل کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم جو ہے آگے کے حالات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی اگر یہ مان لیا تو ایسا ہو جائے گا، اگر یوں کر لیا تو ایسا ہو جائے گا، نتیجے کے اعتبار سے فلاں کام کیا ہوگا، فلاں کیا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ کے حکم کے آگے ہم نتائج کے حوالے سے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی نتیجہ اللہ پہ چھوڑو، جو اللہ کا حکم ہے کر گزرو، باقی جو آگے کے معاملات ہیں باری تعالیٰ وہ آپ کے سپرد ہے۔ مجھے تو حکم ہے وہ میں نے کر گزر لیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ یہی مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ دیکھو جو تمہارا کام ہے کر گزرو،
جو تمہارا کام ہے کر گزرو۔ اسی وجہ سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہے؟ کذالک نجزی المحسنین، کذالک نجزی المحسنین، جو کام کرنے میں مخلص ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی مصیبت اور پریشانی کو ہٹا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر اور ثواب لکھ لیتے ہیں۔ ظاہراً تو بڑی پریشانی کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے کہ بھلا یہ کام ہوگا کیسے، لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ اٹھ کھڑا ہو، آگے آنے والے حالات، پریشانی، مصیبت، دکھ، درد، غم یہ اللہ کے سپرد کر دے، پھر اللہ تعالی دنیا کے حوالے سے بھی غم اور مصیبت اور پریشانی کو دور کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اجر لکھتے ہیں۔ یہ بندے کا کام ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی مقصد تھا، اور در حقیقت یہاں پر امتحان میں امتحان ہے، امتحان میں امتحان ہے۔ ایک تو امتحان یہ ہے کہ کر گزرو، اور دوسرا اس کام کے کرنے کا حکم بذریعہ وحی نہیں دیا بلکہ بذریعہ خواب دیا۔ آزمائش میں آزمائش، اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو بہت آزمایا، ہم نے ابراہیم کو بہت آزمایا، ساری آزمائشوں کو مکمل کیا، ساری آزمائشوں میں پورا اتر گئے۔ یہاں پر امتحان میں امتحان کہ بھئی اس کام کے کرنے کے لیے حکم بھی جو آ رہا ہے وہ صورت میں خواب کے آ رہا ہے، بذریعہ وحی بھی نہیں آیا۔ یہ بھی الگ امتحان سر پر آ کر کھڑا ہوا، اس میں بھی پورا اتر گئے اور اس کو بھی بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ لہذا جو مخلصین ہوتے ہیں، صحیح معنی میں شریعت کو دل و جان سے تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے آگے سوائے سر جھکانے کے اور کچھ نہیں کرتے، نہ یہ کہ تعویلات کرنا، علتیں تلاش کرنا، چوں چرا کرنا، یہ تو مسلمان کا کام ہے ہی نہیں۔ اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے رسول کے آگے آدمی بس بچھ جائے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے لہذا ماننا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے ماننا ہے، کیا علتیں کیا مصلحتیں وہ اللہ جانے، رب جانے، ہمارا کام تو عمل کرنا ہے۔ اور یہی حضرات انبیاء علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور کرنے کے بعد گویا کہ امت کو سبق دیا، اللہ کے حکم کے آگے تعویلات نہ کرو، تعویلات نہ کرو، جو بات واضح انداز میں آ گئی اس کو اختیار کر کے عمل کرو۔ کسی چیز کا اگر ڈر ہے، خوف ہے، کھٹکا ہے تو اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے خیر طلب کرو، باقی کام اس ذات کا ہے۔ جو کام بندے کے سپرد ہو گیا بندہ اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ جیسے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم ذبح کرو، یہ نہیں کہ یا اللہ ایک ہی بچہ ہے، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گیا ہوں، میرا پھر کیا بنے گا، میں تو تنہا ہو جاؤں گا، اللہ سے معافی کیے یا اللہ تعالیٰ سے الٹا سوالات، کچھ نہیں۔ تو یہ امت کو سبق دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور پھر جب اللہ عز و جل فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر اسماعیل کی عمر بعد نے فرمایا 13 سال ہوئی، بعد نے فرمایا بالغ ہو گئے، چلنے کے قابل ہوئے۔ 13 سال بچہ جب باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، ساتھ ساتھ بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آگے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ باپ کے قدم ذرا بڑے بڑے ہوتے ہیں، تھوڑی سی جمپ لگاتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ کس طرح سے محبتوں کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ اس عمر کو پہنچے تو اللہ کا حکم آ گیا ذبح کر دو، آزمائش۔ اس حکم کو پہنچے، حکم آ گیا ذبح کر دو اپنے لخت جگر کو۔ چنانچہ حکم مان کر کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے بالکل۔ اب اپنے لخت جگر کے پاس آئے، عمر 13 سال ہے یا بالغ ہو گئے، اور آ کر کیا کہتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحوک، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں
کہ تیرے کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے۔ یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ بیٹا بتاؤ اللہ نے ایسا ایسا حکم دیا، ہم لوگ کیا کریں، اس لیے سوال نہیں تھا، یہ کوئی تردد نہیں تھا، اللہ کے حکم میں کوئی شک نہیں تھا، اس بات کی حقیقت ہونے اور نا حقیقت ہونے کے حوالے سے کوئی شک میں نہیں پڑے ہوئے تھے کہ بیٹا بتاؤ کیا کریں، یہ عمل کریں یا نہ کریں، ایسا حکم آیا ہے، ماذا تری، تم کیا سمجھتے ہو، نہیں، کوئی شک و شبے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے تھے ماذا تری، تمہاری کیا رائے بیٹے بتاؤ تو ذرا، بھلا یہ ہو بھی سکتا ہی نہیں ہو سکتا، یہ خواب کیا ہے تمہارے ابا نے دیکھا ہے، نہیں، یہ اس بنیاد پر سوال نہیں کر رہے تھے ماذا تری، بلکہ دیکھ رہے تھے کہ بیٹا کیا کہتا ہے، ماذا تری، ہاں لختے جگر اب بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے، اپنے بیٹے کی گویا کہ جانچ کر رہے تھے، اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہ رہے تھے، اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کوئی تردد نہیں تھا کہ بیٹے سے آگے سوال کر رہے ہو کہ یہ عجیب خواب نظر آ گیا، تم کو بھی ذرا بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری، نہیں، بلکہ بیٹے پر یہ سوال چھوڑ کر بیٹے کو آزمانا چاہتے ہیں کہ ہاں بتاؤ رب کا حکم آیا ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے، تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے، یہ مقصد تھا، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو، یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا، اور فانظر ماذا تری سے ایک بات امت کو اور سمجھا دی، اللہ کے حکم کو بجا لانے میں مصلحت کو مد نظر رکھ لے، حکمت کو مد نظر رکھ لینا اور سہولت کو مد نظر رکھ لینا، یہ کوئی قابل مذمت بات نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کسی حکمت کو مد نظر رکھنا یا سہولت کو بروئے کار لانا، حکم تو پورا ہی کرنا ہے، حکم تو پورا ہی کرنا ہے، لیکن حکمت سے کرنا، اور ساتھ ساتھ اگر اس میں سہولت کا پہلو ہے، سہولت کے پہلو کو اختیار کرنا، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ورنہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی کیا حکمت تلاش کر رہے ہو، کیا حکمت تلاش کر رہے ہو، اور کیا اس میں سہولت کی بات کر رہے ہو، بس حکم آیا تو چڑھ دوڑو، سمجھ میں آ رہی ہے، حکم آیا تو چڑھ دوڑو، بھاگو، دوڑ لگا دو، یعنی کہ کوئی حکمت نہیں، کوئی اس میں سہولت کا پہلو تلاش کرنے کی کوئی بات نہیں، بس اندھے بہرے ہو کر بھاگتے رہو۔ شریعت یہ بھی تو نہیں چاہتی بھائی، بعض لوگ تو اس کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، کوئی حکمت کا پہلو نہیں ہوتا، ہم حکمت کو نہیں جانتے، ہم حکمت کو نہیں جانتے، نہ ہم کوئی سہولت کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس اللہ کا حکم ہے کر گزرو۔ تو بھئی اللہ کا حکم ہے کر گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے نہ عقل استعمال کرو نہ فہم استعمال کرو، اور جناب والا اندھے بہرے ہو کر اس کے اوپر گر پڑو، اندھے بہرے ہو کر اس کے اوپر گر پڑو، یہ کام صحابہ کا نہیں تھا، اور یہ کام حضرات انبیاء علیہ السلام کا نہیں تھا کہ ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں اور اللہ کا حکم آ جائے تو وہ اس کے اوپر اندھے بہرے ہو کے گر پڑے، بس نہیں، اس کام میں اگر کوئی حکمت کا پہلو ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، کوئی سہولت کا پہلو ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، کوئی بہتری کا پہلو ہے اس کو بھی بجا لانے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کسی کو مشقت میں ڈالتا تھوڑی ہے، بندہ اپنی حکمت اور عقل کو استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کے اوامر میں بہت سی سہولتیں میسر آ جاتی ہیں، لیکن ہم عقل سے کام نہیں لیتے، بس ایک جذباتی ہو کر اس کے اوپر کود پڑنے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کاش کہ یار یہ کر لیتے، اور بھائی پہلے ہی کر لیتے، پہلے ہی عقل سے کام لے لیتے، نہیں، بس ایک جذباتی ایسا ذہن دماغ میں آیا کہ بس حکم آیا اور کود پڑو، کوئی آگے پیچھے اس کے ما سبق
اور جناب والا آگے کے معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہے، کوئی حکمت بصیرت اور جناب والا اس کے متعلق سہولت کا راستہ، آسانی کا راستہ، یہ اختیار کرنا شریعت میں محمود ہے، قابل مذمت نہیں ہے۔ اس کو اختیار کرنے میں مومن کوئی کمزور نہیں ہو جاتا کہ آدمی کہے کہ یار تم تو بڑے کمزور ہو یا سہولتیں تلاش کر رہے ہو۔ جو جائز سہولت ہے اس کے اختیار کرنے میں کیا حرج ہے؟ جو جائز سہولت ہے اس کے اختیار کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر اس میں کوئی حکمت چھپی ہے تو حکمت کے پہلو کو بجا لانے میں کیا حرج ہے؟ یہاں پر یہی طریقہ اختیار کیا، فانظر ماذا ترى، بیٹے کو کہا کہ تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ اس جملے کو کہنے سے گویا کہ در حقیقت جہاں یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا بچہ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کتنا فرما بردار اور اطاعت گزار ہے، تو ساتھ ساتھ اس کو اس کام کے کرنے کے لیے گویا کہ ذہنی اعتبار سے تیار بھی کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ یہ نہیں کہ اللہ کا حکم آیا اور بچہ بیٹھا ہوا کھیل کود کر رہا تھا، رسی لائے باندھی اور چھری گلے پہ چلانا شروع کر دی، وہ چیخ رہا ہے ابا کر کیا رہے ہو، وہ کہتا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، بس یہ نہیں کیا۔ سمجھ رہے بات؟ نہ اس میں حکمت کا پہلو مد نظر رکھا بھائی، نہ کوئی سہولت کا پہلو، اور اسماعیل کو پکڑا اور ماں بیٹھی ہوئی ہے حضرت ہاجرہ اور باندھنا شروع کر دیا، اماں چیخ رہی ہے کر کیا رہے ہو، ابھی تم چپ رہو بیگم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کرنے دو ہمیں۔ اور بچہ بھی چیخ رہا ہے کہ ابا ہو کیا رہا ہے، یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ بچے کو ایک پیغام پہنچایا کہ دیکھو یہ ہوگا اور تم بھی اس پہ راضی ہو، ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر لو، یہ اللہ کا حکم ہے، ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر لو، اندرونی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو بھی تیار، تاکہ اس کام کو اور اس حکم کو پورا کرنے میں آسانی اور سہولت کا معاملہ ہو جائے۔ کام تو کرنا ہے لیکن اس میں ایک سہولت کا پہلو اور حکمت کا پہلو تھا، اس کو مد نظر رکھ کر بات کی۔ کام تو ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے متعلق ذرہ برابر تردد میں نہیں تھے، شک میں نہیں تھے، کام تو ہونا ہے۔ اور بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام کے تھے، آگے ذرا ان کا بیان تو دیکھیں۔ فوراً یہ بات باپ نے کہی تو بیٹا بھی تیار ہوا کہ نہیں، وہ ذہنی اعتبار سے، یہ نہیں کہ رسی پکڑ کے باندھنا شروع کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی دین کے حکم میں، امر میں اگر حکمت کا پہلو ہو اور سہولت کا پہلو ہو، اس کو اختیار کرنا بھی چاہیے، تاکہ اس کام کے بجا لانے میں اپنے آپ کو بلا وجہ تنگی میں ڈالنا لازم نہ آئے۔ حکم جب پورا کرنا ہے تو تل ملا کے کرنے کی کیا ضرورت ہے، تنگ دلی کے ساتھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے پہلے ہی حکمت کے پہلو کو، سہولت کے پہلو کو مد نظر رکھ لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی، اور کرنا تو کرنا ہے۔ یہ سبق دیتے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام، یہ نہیں کہ بس جوش مارا اور اٹھا کے بس آدمی جو ہے نا کود پڑا، یا ہاتھ چلائے یا زبان چلائی اور کہتا ہے کہ بس حق ہے لہذا حق کے پیچھے کوئی بات نہیں چلے گی، حق کے پیچھے کوئی بات نہیں چلے گی۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اور بیٹا بھی دیکھے، کیونکہ کام تو ہونا تھا، کام کس درجے پر ان کو یقین تھا کہ میرا بیٹا یہ کام پورا کرے گا، تو بیٹا بھی جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ افعل ما تؤمر، صحیح ہے، افعل ما تؤمر، کہ جو حکم دیا گیا ہے وہ پورا کیجئے۔ یوں نہیں کہا کہ جو خواب دیکھا ہے اس کو پورا کیجئے، اس کو پتہ ہے کہ میرے باپ کا خواب حکم ہے، سمجھ رہے بات؟ اس کو پتہ ہے میرے باپ کا خواب حکم ہے، میرے باپ کا خواب وہی ہے۔ یوں نہیں کہا کہ ابا جان جو خواب میں دیکھا ہے اس کو پورا کیجئے، نہیں، بلکہ کہا کہ جو آپ کو رب نے حکم دیا ہے وہ پورا کیجئے۔ بیٹے بھی حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے تھے کہ ایک تو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بے مثال اپنے آپ کو پیش کیا، اور ساتھ ساتھ اظہار بھی اس بات کا ہو گیا کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا قرب نصیب فرمایا ہے، فہم نصیب فرمایا ہے، سمجھداری میرے پاس ہے، میں نہ اپنے باپ کی نافرمانی کروں گا اور نہ اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، اس لیے کہ باپ کو ناراض کرنا رب کو ناراض کرنا ہوتا ہے، اور میرا باپ یہاں پر جو حکم دے رہا ہے وہ عین شریعت کے مطابق دے رہا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرے ابا کا خواب یہ وحی کے درجے میں ہے، تو میرا رب گویا کہ حکم دے رہا ہے، لہذا میں یوں نہیں کہوں گا کہ ابا اپنا خواب پورا کیجئے، میری طرف سے جواب یہ کہ ابا اللہ کے حکم کو پورا کیجئے۔ انظر ماذا ترى، اس کے جواب میں کیا کہہ رہے؟ افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، یہ کام تھا۔ اور آگے بھی ارشاد کیا فرماتے کہ ستجدنی انشاءاللہ۔ ابا کی بھی ہمت بڑھا رہے ہیں، ابا کی ہمت بڑھا، ستجدنی انشاءاللہ، ابا جان آپ عن قریب مجھے پائیں گے انشاءاللہ۔ اگر جو کچھ مجھ میں نظر آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کر سکوں گا، ورنہ میرے بس میں یہ کام نہیں ہے۔ اپنی نفی کر دی، اپنی نیکی کی نفی کر دی، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کا حال یہی ہوتا ہے، سارا سامان ان کے پاس مہیا ہوتا ہے، سارا ان کے پاس مال دولت سب کچھ مہیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے کام کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توکلت علی اللہ، ہمارا تو بھروسہ اللہ پر ہے بس۔ مال دولت ایک طرف، اپنی طاقت قوت ایک طرف، کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی ہم نیکی کا کام بجا لائیں گے تو اللہ کی منشا سے بجا لائیں گے، حالانکہ کرتے ہیں، پتہ ہے کر بھی لیں گے ظاہراً، لیکن پھر بھی اپنی انا کو ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، رب کی منشا جو ہوگی وہی ہوگا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے۔ انشاءاللہ کہہ رہے ابا جان اگرچہ میں بیٹا آپ کا ہوں لیکن کام کروں گا اللہ ہی کی منشا سے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں پہلے کہہ دی تھی نا کہ افعل ما تؤمر، کس قدر علمی بات کہی تھی، کس قدر بڑی بات کہی تھی کہ ابا اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ پورا کیجئے، کس قدر فہم بصیرت اور حافظہ ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو پھر آگے فوراً مٹا دیا اور فوراً کیا کہا؟ انشاءاللہ۔ یہ جو ہوگا نا کام یہ اللہ کے حکم سے ہوگا بھائی، ہماری اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہی مومن کو چاہیے کہ جب سارا سامان اس کے پاس مہیا ہو جائے تو اس کے بعد پھر جب وہ کہے نا توکلت علی اللہ تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے، اور یہ طریقہ کار در حقیقت اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، گاڑی کے پاس آپ کا ڈرائیور بھی موجود ہے، آپ کی جیب میں پیسہ بھی ہے اور آپ کے پاس پیٹرول بھی ہے، سارے راستے آپ کے لیے سہولت کے ہیں، آسانی کے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں اور یوں کہتے ہیں توکلت علی اللہ، اللہ کو یہ بات کتنی پسند آئے گی۔ سب کچھ سامان اس کے پاس مہیا ہے لیکن میرا بندہ میرے آگے فقیر ہے، لیکن میرا بندہ میرے آگے محتاج ہے۔ گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو گاڑی بہت اچھی چلانی آتی ہے، روڈ بھی بڑا ہموار ہے، کوئی قسم کی پریشانی نہیں ہے، لیکن آپ گاڑی چلاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات، اسی نے تو اس گاڑی کو چلانا میرے لیے آسان کیا ہے، ورنہ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، گاڑی اچھی سی اچھی ہے، آپ نے گاڑی چیک بھی کروا لی، پیٹرول بھی بھرا ہوا ہے، روڈ بھی جناب والا صاف ستھرے ہیں، ڈرائیور بھی اچھا ہے، سب قسم کا سامان مہیا ہے، لیکن آپ گاڑی چلانے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ سخر لنا ھذا، اس نے مسخر کیا اس کو، ورنہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کے الفاظ ہوتے ہیں۔
اور پھر اللہ اس ادا کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کے آگے ہمیشہ فقیر بن کے رہتا ہے نا، اللہ اس کو ہمیشہ دنیا والوں سے مستغنی کر دیتا ہے، دنیا والوں سے مستغنی کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ۔ اور آگے ایک بات اور کہہ رہے ہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا کر گزریے، ابا آپ کر گزریے۔ آگے کہہ رہے ہیں مجھے صبر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ یوں نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، یوں نہیں کہا ابا جان میں صبر کرنے والا، آپ مجھے صبر کرنے والا، یوں نہیں کہا، بلکہ کہا ابا جان جو صابرین کی جماعت ہے ان میں سے آپ مجھے پائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ میں اکیلا کوئی صابر نہیں ہوں دنیا میں، صابرین کی ایک بڑی جماعت ہے جو اللہ کی نیک بندوں کی ہے، میرا بھی اس میں شمار ہو جائے گا۔ انداز دیکھ رہے، میرا بھی اس میں شمار ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی اپنے آپ کو مٹا دیا، یہاں پر بھی اپنے آپ کو مٹا دیں۔ یوں نہیں کہا میں صبر کرنے والا ہوں، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، نہیں، یوں کہا جو صابرین کی جماعت ہے نا اس میں سے ایک فرد مجھے پائیں گے ابا جان، ورنہ اللہ کے لیے صبر کرنے والے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں؟ ہاں بس میں نے تھوڑا سا صبر کیا تو صابرین کی جو جماعت ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، ان میں سے آپ اپنے لخت جگر کو بھی پالیں گے، لخت جگر کو بھی پالیں گے۔ جب یہ سارے کام ہو گئے، اللہ یہ ساری گفتگو ان کی دیکھ رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور جناب والا ابا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بعض روایتوں میں آتا ہے، صحیح روایتوں کو ذکر کیا ہے، ابا سے کہہ رہے ہیں ابا جان اچھی طرح سے باندھیے گا، آپ اچھی طرح سے باندھ دیجیے گا، باندھنے کی صورت میں تاکہ میرے کو مچلنے کا مسئلہ نہ ہو کہ میں مچلنا شروع کر دوں، اور اس مچلنے کی بنیاد پر میرے خون کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر پہنچ جائیں اور آپ کو تکلیف ہو، میرے خون کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر پہنچ جائیں اور آپ کو تکلیف ہو۔ بتا دیا اپنی نیکی سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہماری آج کل کی نیکی دوسروں کے لیے زحمت کی باعث بن جاتی ہے۔ ہم کیا نیک اور مسلمان ہوئے، ہم نے تو جناب والا سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کو فتح کر لیا، جو ہمارے چار دیواری کا ہوتا ہے 120 گز کا، 120 گز کا ہوتا ہے نا بھائی، کسی کا 200 گز کا ہے ملک، کسی کا 400 گز کا ہے، کسی کا 1000 گز کا ہے۔ ہم کیا نیک مسلمان ہو جاتے ہیں اور ہم کیا نیک بنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابا کے گھر کو فتح کر لیا، ہم امیر المومنین بن گئے۔ اب ہماری نیکیوں سے گھر والوں کے اوپر جناب والا جو ڈنڈا چل رہا ہے اور جو ناک میں دم کیا ہوا ہے اپنی نیکی کے ذریعے سے، آدمی کہتا ہے بابا یہ کیا شروع ہو گیا مسئلہ، خود نیک کیا بنے، دوسروں کے لیے مصیبت بن گئے، اپنی نیکی سے دوسروں کو خوب دبا کے تکلیف پہنچا رہے ہیں، دوسروں کے لیے درد سر بن گئے، دوسروں کے لیے درد سر بن گئے۔ اپنی نیکی سے دوسروں کو زحمت دینا آج کل معاشرے میں عام ہے، نیک بن کے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جانا، اور ایسے معاملات اختیار کرنا جس میں نیکی کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، آپ دوسروں پر بھی اس کو مسلط کریں۔ یہ بات بھی ذرا نکتے کی سمجھیے گا، وہ نیکی جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، وہ متعدی نہیں ہے، لازم ہے، اس کی اپنی ذات تک وہ نیکی ہے، لیکن ہم نیکی میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ جو ذاتی نیکی ہوتی ہے نا وہ بھی دوسروں پر بھی مسلط کر دیں۔ تو بابا یہ آپ کی نیکی آپ اختیار کرو، ہمارے اوپر تو کوئی لازم نہیں ہے، ہمارے اوپر تو کوئی لازم نہیں ہے۔ آپ کو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو اپنی 2 روٹی خرچ کرو نا بھائی، آپ کو اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرنا ہے تو اپنی 2 روٹی خرچ کرو۔ آپ نے بیوی اور بچوں کی بھی روٹی اٹھا کے خرچ کر دی اللہ کے راستے میں،
بھئی آپ کی نیکی تھی نا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، یہ آپ کی نیکی تھی، آپ نے لے جا کر 10 فقیروں کو کھانا کھلا دیا، جس میں بیوی کا بھی کھانا تھا، بچے کا بھی کھانا تھا، اماں کا بھی کھانا تھا۔ آپ نے کہا وہ فقیر آیا تھا، بھائی وہ فقیر آپ سے مانگ رہا تھا یا ماں باپ سے مانگ رہا تھا؟ جو نیکی آپ کو کرنی تھی وہ آپ نے اٹھا کے ساروں کی نیکیاں جمع کر کے اس کو بانٹ دی، سارا گھر کا سامان اٹھا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اب گھر والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، نیکی کا بھوت آپ پر سوار ہوا تھا اور اس میں وہ چڑھ سب پر گیا، وہ چڑھ سب پر گیا، سب اپنا سر کھجا رہے ہیں کہ یار یہ ہو کیا گیا۔ تو بھائی جو نیکی اپنی 2 روٹی آپ دے کر خود فاقہ کرتے، دوسرے کو فاقے میں ڈالنے کا اختیار ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ ہماری نیکیاں بھی جو ہے نا یہ بہت الجھی ہوئی ہوتی ہیں، ہماری نیکیاں جو ہیں یہ راہ راست پر نہیں ہوتی۔ آج کل کی نیکیاں راہ راست پر نہیں ہوتی، بڑا خلط ملط، یہ نیکیاں بھی بیچاری ظلم کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں ان برگزیدہ اور وہ نیک آدمی کی وجہ سے، یہ نیکیاں بھی ظلم کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں ان نیک آدمیوں کی وجہ سے، اور جو سامنے والے ہوتے ہیں وہ بھی مظلوم بن رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جب سے نیک بنے ہمارے لیے تو درد سر بن گیا، انہوں نے تو 4 دیواری کے اندر پورا اسلام نافذ کر دیا۔ پھر بچے کیا کہتے ہیں، یار اب تک تو خود نمازیں پڑھتے نہیں تھے، کب سے جب نمازیں پڑھنا شروع کی اور ہمارے اوپر آ کے مسلط ہو گئے، نہ کوئی حکمت کا تو ان کے ہاں کوئی پہلو ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی حکمت نہیں، اللہ کا حکم۔ ابھی میں نے کہا تھا نا بعض لوگ حکمت کا انکار کرتے، کہتے کوئی حکمت نہیں، کوئی سہولت کا راستہ نہیں ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ اب خود نمازی کیا بنے؟ اب وہ پورے گھر میں ایسا اسلام نافذ کر دیا کہ وہ سب پریشان ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کیا حکمت کے تو قائل ہی نہیں ہے، کیا بصیرت کے تو قائل نہیں ہے، کیا سہولت کے تو قائل ہی نہیں ہے۔ اس سے کیا پھیلتا ہے؟ نفرت، منافرت پھیلتی ہے، تنفر پھیلتا ہے، وہ قریب کیا آئے گا وہ اور دور بھاگتا ہے۔ تو اللہ سے دین تو مانگتے ہیں ہم لوگ، دین کی سمجھ نہیں مانگتے، دین تو مانگتے ہیں، دین کی سمجھ نہیں مانگتے، جبکہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ سے دین بھی مانگو اور دین کی سمجھ بھی مانگو۔ تو بہرحال یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کے حال احوال بتاتے ہوئے کہ اب یہ ساری صورتحال ہوئی تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ابا جان اچھی طرح سے باندھیے گا، میری چھینٹوں سے آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے، میں بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں لیکن میری نیکی سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تصور سکھایا، یہ حقیقت اہل جو ہمارے حضرات انبیاء علیہ السلام گزرے، انہوں نے یہ دین سمجھایا، دین کی سمجھ بتائی کہ یہ اختیار کیا جائے تو یہ صحیح معنی میں دین ہے، اور کہا کہ پھر باندھ لیجئے، اگر ہو سکے ماں غمگین ہو تو کپڑا ان کو لے جا کر دے دیجئے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹا دین کو بجا لانے میں تو میرا بڑا معاون اور مددگار ہے، اور پھر آنکھیں جو بہہ رہی تھیں بہتی آنکھوں کے ساتھ ان کو باندھا اور ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ عز و جل نے ان کے بدلے میں ایک مینڈھا بھیجا، جنتی مینڈھا تھا۔ بعد نے فرمایا کہ یہ وہ مینڈھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو حابیل نے قربانی پیش کی تھی، اللہ نے جس کو آسمانوں پر اٹھایا تھا ابراہیم کے لیے، اسماعیل کے بدلے میں آسمانوں سے اس کو بھیجا کہ اس کو ذبح کیجیے، اور پھر کہا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، خواب پورا ہو گیا، ہم جو ہیں مخلصین کو اجر دیا کرتے ہیں۔ جب بندے مخلص ہو کر اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ دنیا کی مصیبتیں پریشانی بھی ختم کر دیتے ہیں اور آخرت میں اجر اور ثواب بھی لکھ دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ